but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my grave. Oh, it's such a shame, but میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرا آج کا موضوع ہے ڈرامہ میں منٹو نہیں ہوں، جو حال ہی میں ختم ہوا ہے۔ تو تھینکس گاڈ یہ اپنی تمام تر حماقتوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یقین نہیں آتا کہ خلیل کیسر صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ خلیل کیسر ہمارے بڑے مایہ ناز ادیب ہیں، رائٹر ہیں۔ انہوں نے بڑی زبردست موویز لکھی ہیں، ڈرامے لکھے ہیں، اور میں بہت متاثر ہوں ان کی رائٹنگ سے، خاص طور پہ میرے پاس تم ہو میں انہوں نے بڑی اچھی کہانی لکھی تھی، اور معاشرے کے ایک مسئلے کی طرف، جو ایک ایگزسٹنگ مسئلہ ہے، دولت کی چمک دمک میں جب لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں تو وہ کیسے اپنے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے فراڈ قسم کے مردوں کے شکنجے میں آ جاتی ہیں اور اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا ان کا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت اچھے ڈرامے تھے۔ تو تھوڑے سے جملے ان کے ہوتے ہیں قابل اعتراض، جیسے 2 ٹکے کی عورت، ایسا نہیں ان کو کہنا چاہیے۔ خواتین کو تھوڑا سا عزت کے ساتھ ہی مخاطب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پچھلے دن ان کا وہ ڈرامہ ایک گینگسٹرز کے اوپر تھا، وہ بھی ہمایوں سعید نے کیا تھا۔ وہ بھی عجیب ہی تھا۔ یہ ہمایوں سعید کا غالباً مسئلہ ہے کہ وہ ہیں ینگ لگتے ہیں، لیکن ینگ لگنے میں اور ینگ ہونے میں فرق ہے۔ تو ابھی ان کو نا اس فریب سے باہر آ جانا چاہیے، اپنی رول کے عمر کے مطابق رول لیں۔ بالی ووڈ میں تو یہ چلتا ہے، وہ تو کمرشل سنیما ہے کہ وہاں پہ 60 سال کے ہیرو جیسے سلمان خان، شاہ رخ خان، اکشے کمار یہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو پاکستانی ڈرامہ ہے یہ ریئلٹی پہ بیس کرتا ہے، کیونکہ جب فینٹیسیز لوگوں نے دیکھتی تھی وہ فلموں میں جا کے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ حقیقت سے اتنا دور نہ ہو۔ تو ہمایوں سعید صاحب کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنی عمر کے مطابق اپنی ایج کی لڑکیوں کے ساتھ آئیں ہیرو، جیسے ماہرہ خان ہیں، اگرچہ ان سے کافی چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سوٹ کرتی ہیں، اور اس طرح بہت ساری ہماری لیڈیز ہیں، جیسے عائزہ ہیں، ان کے ساتھ آئیں، وہ بہت اچھی اداکارہ ہیں۔ لیکن یہ سجل علی اور وہ جو اس میں تھی گینگسٹر والے ڈرامے میں، اب میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے، اچھے اداکار ہیں وہ بھی، تو اسے آپ ذرا پرہیز ہی کریں، اجتناب ہی کریں۔ اینی وے ان کی خواہش تھی، ان کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے، تو وہ تو کسی کے محتاج بھی نہیں ہے کہ ضرور مجبور بھی نہیں ہے، انہوں نے خود ڈرامہ بنانا ہے، اپنا ایک ٹیم لینی ہے، رائٹر لینا ہے۔ ندیم بیگ صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست ڈائریکٹر ہیں، اور یہ اس میں بھی میں منٹو نے میں اس نے بڑا اچھا ڈائریکشن دی ہے، اور بڑے اچھے سیٹس ہیں اور بہت خوبصورت لوکیشنس ہیں، اور بڑا اچھا آئی کیچنگ قسم کا ماحول دکھایا، اور اس وجہ سے یہ ڈرامہ لوگوں نے دیکھ بھی لیا۔ لیکن اس کی کہانی بڑی بے سر و پا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس میں جو موضوع ہی غلط چنا گیا ہے، کہ اب ضروری ہے کہ سجل علی کو ہمایوں سعید کے ساتھ دکھانا ہے لونگ پیئر میں، تو پھر اس کو پروفیسر بنا دیا، اس کو اسٹوڈنٹ بنا دیا۔ تو اب یہ اسٹوڈنٹ اور پروفیسر کا عشق تو بہت ہی متنازع ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اسلام میں ہماری تعلیمات یہ ہے کہ جو استاد ہے وہ آپ کے والد اور پیرنٹس کیا گیا ہے، والدہ ہے جو آپ کی ٹیچر ہے، جو آپ کی ساری تربیت کرتی ہے، گرومنگ کرتی ہے۔
تو یہ تو اس میں ایک قسم کا رشتوں کا تقدس پامال کیا گیا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے پروفیسر کے عشق میں مبتلا ہے. اور پھر اس میں ایک بہت ہی متنازع کریکٹر تھا اس کا ماریا کا، جو اس کی ہے اپنا کولیگ ہے اور اس کے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، اور وہ ایسے منہ اٹھا کے اس کے گھر میں آ جاتی. بھی ہمارا اسلامک معاشرہ ہے، ہم یہ کہاں الاؤ کرتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی جا کے ایک آدمی کے غیر محرم کے فلیٹ میں جائے اور سارے بیوی والے خدمات انجام دیں. کبھی اس کے لیے ناشتہ لے کے آ رہی ہے، کبھی کھانا لے کے آ رہی ہے، کبھی اس کو سرد کی گولیاں دے رہی ہیں، کبھی اس کے پیٹس کو، طوطوں کو اور اس کو پال رہی ہیں. اب یہ طوطے بھی ان کے ہر ڈرامے میں طوطے اور کبوتر ضرور ہوتے ہیں خلیل کیسر کے. تو پھر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اس سے عشق بھی کر دیا اور اس کے لیے اس کو اکسا رہی ہے کہ یہ سجل علی جو اس کے اسٹوڈنٹ ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے. پھر وہ اس کا جو خلیل صاحب کا بیٹا ہے وہ اس کا منگیتر بھی ہے، اور وہ اپنی منگیتر کو پروفیسر کے عشق میں مبتلا کرانا چاہتا ہے اور پیچھے ہٹ گیا ہے، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ جا کے اسی سے عشق لڑائے اور اس سے شادی کرے. تو یہ بڑا ان لاجیکل سا ہے. یہ پرانی فلمیں ہوا کرتی تھیں دلیپ سمار صاحب کی اور وہ امراض محمد علی کی، جس میں وہ ہیرو سیکریفائز کرتے ہوئے اپنی محبوبہ اپنے دوست کو پیش کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا پرہیزی کرنا چاہیے ایسے موضوع. وہ دور گزر گیا، 90s اور 80s اور 60s کے دور سے باہر آ جائیں آپ. آج کل کا دور بڑا فاسٹ ہے اور بڑا لاجیکل ہو گیا ہوا ہے، اور یہ ویسے بھی انسانی نفسیات کے خلاف ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہو اور اس کو آپ دوسروں کے لیے چھوڑ دیں. بندہ تو اس پہ سایہ نہیں کسی کا برداشت کرتا جیسے پیار کرتا ہو. تو پتہ نہیں ان کی کیا فلاسفی تھی. اینی وے پھر وہ پھپھو کا کریکٹر تھا جو شروع میں اس کی ایسے ہائپ بنائی گئی کہ وہ نا بہت سازشی ہے، اور وہ اپنے جو بچے ہیں، جو جوان بچے اس کے مرڈر ہو رہے ہیں، ان کا انتقام لینے کے لیے ہر ایک کو یوز کر رہی ہے. سجل علی کو بھی یوز کر رہی ہے کہ وہ خاندان سے بغاوت کر دے اور تاکہ وہ مجبور ہو کے قتل پہ آمادہ ہو جائیں اور خون ریزی ہو جائے. اور پھر میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ نوجوان بچوں کی ماں ہے اور اس کا رکھ رکھاؤ بالکل الٹ دوشیزوں کی طرح ہے. اگرچہ اس کو وائٹ اور تھوڑے سے لائٹ کلر پہنائے ہیں، لیکن اس کا پہناوا ہے، اور اینڈ میں تو اس نے شرارے اور غرارے پہننے شروع کر دیے. ہمارے معاشرے میں کہاں روٹین میں یہ پنجابی معاشرے میں غرارے شرارے پہنتے ہیں، عام شلوار قمیض چلتا ہے گھر میں، تو وہ شرارے پہن رہی ہیں. اور پھر اس کے جملے اتنے متنازع ہے، کہتی میں سمجھ نہیں آتا کہ اپنی تربیت پہ فخر کروں یا تو میں گولی مار دوں. اب اتنا تضاد، کہاں فخر اور کہاں گولی مار دوں شرمساری کی وجہ سے. تو اسی طرح پھر جو ہاں صبا پرویز کا کریکٹر ہے، اس کو تو ایول بنا دیا پکڑ کے کہ وہ تو انتقام میں ایسے سلگ رہی ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی اپنے شوہر. جو بنیامین ہے، اور پھر وہ جو آصف رضا میر جو کر رہا ہے امرتسری، تو مجھے تو وہ دونوں بڑے شریف النفس لگے جو خالی زبانی وارننگ دیتے ہیں، نہ کوئی خون خرابہ کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ بڑے خون خار. اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اتنے بندے مار چکے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کہ اس مختصر عرصے میں تو برائلر مرغی اتنے چوزے نہیں دیتی جتنے انہوں نے بچے مار دیے ہیں. اچھا، پھر وہ اینڈ کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ جو منٹو صاحب تو ماشاءاللہ وہ ایسا اسٹوپڈ کریکٹر بنایا کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے. وہ ہر چیز جو ہے نا اس کو دوسرے بتا رہے ہیں کہ تم اس کے اسٹوڈنٹ. ایسی کون سی یونیورسٹی ہے جس میں اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے اتنا فری ہیں کہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل دے رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تم سجل جو اس کی اسٹوڈنٹ ہے اس سے شادی کرو، اس سے عشق لڑاؤ. اور پھر میں نے تو نہیں، ہم بھی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، ہم کو ایجوکیشن میں بھی پڑھے ہیں، اتنا آزاد ماحول تو نہیں ہوتا. تو پھر وہ جو آخری سین تو ماشاءاللہ مارت لا رہا تھے کہ اپنی طرف سے وہ ایک تجسس کریٹ کر رہے ہیں، تو منٹو صاحب گینگسٹر بن گئے. ہاں وہ گینگسٹر بن کے اس کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اغوا کرنے کا طریقہ اتنا بھونڈا ہے کہ آرام سے جا کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اب وہ جو
کیا نام ہے اس کا، زیبا بختیار کا بیٹا، وہ بڑا بتایا ہوا گینگسٹر ہے، وہ ایسے بھیگی بلی بن گیا کہ وہ جیسے اس کو کہہ رہے ہیں اس کو لے کے چلے گئے ہیں ایک سنسان جگہ پل کے نیچے، اور پھر اس کو گولیاں ماری، وہ نیچے گر گیا، پھر دوبارہ اٹھ گیا اور اس کو کچھ ہوا بھی نہیں. اور پھر جو اس کی بہن بنی ہوئی ہے اس کا بھی مسکہ خیز کریکٹر ہے، اور ساری نیگوشیٹ کری، اور اینڈ پہ وہ سجل پہنچ جاتی ہے اپنے جو بزرگ ہے خاندان کے ان کے ساتھ، اور جا کے خود ہی ڈیل کری، اس کو جا کے کہتی ہے کہ یہ آپ پسٹل مجھے دے دو، اور آرام سے دے دیتے. کیا بات ہے ابھی. اچھا پھر اتنا اس کا ان لاجیکل اینڈ بتایا ہے کہ اچھا وہ ماریا اپنی ساری مان مریادہ شرم و یا ایک طرف چھوڑ کے کھل کے آ گئی، ایکسپوز ہو گئی کہ میں تم سے عشق کرتی ہوں، میرا وہ جو فلاں کریکٹر تھا وہ موجود ہی نہیں تھا، تو میں تم سے ہی مرتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو. اب بیگ کر رہی ہے اسے، اور منٹو کو بھی نہیں شرم آئی کہ آپ کر ہی لے، کیونکہ وہ چلیں کم از کم دو ٹیچرز آپس میں شادی کر لیتے تو اتنا متنازع نہیں ہوتا. تو میں تو سوچ رہا تھا کہ اب خلیل صاحب کو عقل آ گئی ہے، اور وہ یہ اسٹوڈنٹ کی اور پروفیسر کے عشق سے نکل کے دو کلیگس کی، دونوں جو پروفیسر ہیں لیکچرار ہیں، ان کی شادی کروا دیں گے. اب وہ بھی نہیں ہوتا. ایسا بے سروپا اینڈ ہے کہ اینڈ میں پھر وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پھر انوالوڈ ہیں اپنے پروفیسر کی ذاتی زندگی میں. سجل بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری شادی فلاں تاریخ کو شادی ہو رہی ہے، کس کی ہے؟ تو وہ منٹو کہتا ہاں میری ہے. ایسے اسٹوپڈ قسم کے سوال و جواب ہیں کہ ہنسی آتی ہے وہ دیکھ کے نا. تو خیال یہ تھا کہ اس کا جو میرے خیال سے لاجیکلی اینڈ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنا جو منٹو ہے اس کی شادی ہو جاتی ماریا سے، اور وہ یہ اس بات پہ شرمندگی کا اظہار کرتا کہ وہ اپنی بیٹیوں جیسی لڑکی سے شادی کر رہا تھا، کیونکہ منٹو نے آگے 10-12 سال میں لڑک جانا ہے، تو وہ 20-22 سال کی لڑکی کی ساری زندگی وہ بیوگی میں کٹے گی. تو نہیں جناب، وہ ڈٹائی کے ساتھ اسی سے شادی ہوتی ہے. ماریا کے سارے انکشافات کرنے کے باوجود وہ تہی دامن رہ جاتی ہے. اور پھر وہ ہاں ایک اس کا باپ بتایا ہوا ہے کہ بڑا گینگسٹر تھا منٹو کا، وہ پتہ نہیں اربوں ڈالر کی پراپرٹی اس کے نام لگا گیا، تو اس کا پھر دوبارہ ذکر ہی نہیں. پتہ نہیں یہ کیوں دکھایا ہوا ہے کہ اس کی کوئی دکھی نہیں تھی. وہ پروفیسر تھا، اس کو پروفیسر ہی رہنے دیں، اس کو آپ نے دولمند بنا کے کیا دکھانا؟ یعنی سارا معیار دولت کا ہی ہے، دولت آئے گی تو پھر مسئلے حل ہوں گے. اور اسی طرح ہاں تھوڑے سے وہ میں تعریف کرنا چاہوں گا سائمہ کی، کہ جو اس کے سین دکھاتے ہیں نا کہ جب اس کے بیٹوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، یہ فلیش بیک میں دکھاتے ہیں، فلیش بیک میں، اور جیسے وہ پھر کرتی ہے ایکسپریشن اس کی، اور جیسے وہ جنازے کی چارپائی سے پکڑ لیتی ہے، وہ یہ ٹچنگ سین تھے. یہ سائمہ نے اچھی ایکٹنگ کی اس میں. تو باقی سب ایکٹروں نے اپنے طور پہ تو اچھی ایکٹنگ کی ہے، لیکن وہ یہ کیا کریں کہ ڈرامے کا پلاٹ ہی اتنا بے سروپا تھا. لیکن یہ اداکار ایسے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سٹینڈ لے سکتے تھے کہ یہ ہم سے کیا کروا رہے ہیں. پھر یہ خلیل صاحب تو ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ میرے لکھے ہوئے اسکرپٹ کو چینج کر سکے، تو ان کو دوسروں کا مشورہ مان لینا چاہیے. ندیم بیگ صاحب بہت زبردست ہیں ڈائریکٹر. ہم نے ان کی بڑی انٹرٹیننگ موویز دیکھی ہیں، جیسے وہ جوانی پھر نہیں آنی سیریز سے انہوں نے بنائی تھی. تو ان کو بھی تھوڑا سا ان کو مشورہ دینا چاہیے تھا، اور خلیل صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اب پرانے دور سے نکل کے جدید دور کی کہانیاں لکھیں. ہمارے اور بہت سارے معاشی مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، ان کے اوپر اپنی قلم چلائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ بس عشق و محبت کی کہانیاں لکھیں اور شادی بیاہ بے مسئلہ بنا کے پیش کریں. تو یہ میرا انالیسس تھا میں منٹو نہیں کے اوپر. یا اس کی بہتر ہوتا سجل کی شادی اسی جو بفون قسم کا کریکٹر ہے ان کا بیٹا پلے کر رہا ہے اسی سے کر دیتے. تو کیونکہ اس نے ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنے باپ کے قاتل تک کو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ باپ بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے قاتل کو تو بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اس کو تو قانون کے دائرے میں رہ کے سزا دلوانی چاہیے. تو اس نے اس کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر اس کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوا.
تو کم از کم اس کے ساتھ سجل کی شادی کر دیتے تو یہ ڈرامہ ایک بہتر اینڈ پہ ختم ہونا تھا اور لوگوں نے اس کو زیادہ پسند کرنا تھا. اینی وے یہ رائٹر کی مرضی، ہم نے تو بس تجزیہ کرنا تھا تو وہ ہم نے کر دیا. تو اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس دیجئے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.